بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے اور کومنٹ سیکشن میں ڈن لکھ دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر آرام فرما رہے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون؟ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا، اجازت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی، جبرائیل اندر داخل ہو جاؤ۔ جبرائیل اندر داخل ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اللہ آپ پر سلام بھیجا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے، جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ آپ کا رب آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اور اگر میرے محبوب آنا چاہیں تو لے آنا، اور اگر اور زندگی گزارنا چاہیں تو سلام کر کے واپس آ جانا۔ یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو اسرائیل علیہ السلام باہر دروازے پر کھڑے ہیں۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، جبرائیل علیہ السلام، میں بھی اپنے رب سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں، لیکن پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد وہ میری امت کے ساتھ کیا معاملات کرے گا۔ کہیں پہلی امتوں کی طرح میری امت پر عذاب تو نہیں نازل کرے گا، اور کیا میری امت کو کوئی عذاب تو نہیں دے گا۔ جاؤ جبرائیل اور اللہ سے پوچھ کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام گئے، پھر واپس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے محبوب، آپ کا رب فرماتا ہے کہ ہم آپ کی امانت پر قیامت تک کوئی عذاب نازل نہیں کریں گے جیسے پہلی امتوں پر نازل کیا تھا، اور اگر کوئی آپ کا امتی مرنے سے قبل 1 سال توبہ کر لے تو میں اس کو بخش دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، 1 سال تو بہت زیادہ ہے، اس کے بیچ تو میرا امتی پھر کوئی گناہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب، آپ پریشان نہ ہوں، اگر آپ کا امتی موت سے قبل 1 مہینہ توبہ کر لے گا تو میں اسے بخش دوں گا۔ نبی پاک فرمانے لگے، اگر میرے امتی نے 1 مہینہ میں پھر کوئی گناہ کر لیا تو کیا اسے عذاب دیا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موت سے قبل 1 مہینہ توبہ کر لے گا تو میں اسے بخش دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اگر میرے امتی نے 1 مہینہ میں پھر کوئی گناہ کر لیا تو کیا اسے عذاب دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، اے محبوب، اگر آپ کا امتی صبح توبہ کرے اور شام کو فوت ہو جائے تو پھر ہم اسے بخش دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اگر میری امتی نے دن کے وقت کوئی گناہ کر دیا تو پھر کیا تو اسے عذاب دیا جائے گا؟ تو اللہ فرمانے لگے، اے ہمارے محبوب، ہم بھی آپ کی امتی سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہم آپ کے امتی کو اتنی مہلت دیتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی امتی موت سے 1 لمحہ پہلے توبہ کر لے تو ہم اس کے تمام گناہوں کو بخش دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اگر آخری لمحے میں میرا امتی توبہ نہ کر سکا تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے لگے کہ اگر آپ کے امتی کا روح نکل رہی ہو، آدھی روح نکل جائے اور آدھی روح جسم میں ہو، اس کی زبان بند ہو جائے، پھر بھی وہ آپ کا امتی دل میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے تو ہم اس کی زندگی کے تمام گناہ بخش کر دلہا بنا کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ اے محبوب، کیا اب آپ اپنی رب سے راضی ہیں؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر غمگین ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے محبوب، اب آپ کیوں غمگین ہو رہے ہیں؟ اللہ آپ سے اور آپ کی امت سے بہت پیار کرتا ہے۔
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے اللہ، جو کوئی میرا امتی آخری وقت میں اپنے گناہوں پر شرمندہ بھی نہ ہوا تو کیا آپ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، آپ کے جس امتی کو شرمندگی بھی نہ ہو تو قیامت کے دن آپ اس کی شفاعت کر دینا اور میں اس کی بخشش کر دوں گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ اسرائیل کو اندر لے آؤ۔ پھر اسرائیل آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیل سے فرمایا کہ جب تم اس کی بخشش کر دو گے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ اسرائیل کو اندر لے آؤ۔ پھر اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کیا اور آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری تھے، اے اللہ، میری امت کو بخش دینا۔ یہ واقعہ پڑھتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، یقیناً آپ کی آنکھیں بھی نم ہوئی ہوں گی۔ خدا را نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنا عقیدہ سچا رکھیں تاکہ آپ کو بھی ان کی بخشش کے حقدار بن سکیں۔ فجر کی نماز کیوں قضا ہو جاتی ہے؟ فجر کی قضا ایک دل کا حادثہ۔ فجر قضا ہونا صرف ایک الارم کا بند رہ جانا نہیں ہے، یہ کبھی دل کا سونا ہوتا ہے، کبھی ذہن کی الجھنیں اور کبھی ایمان کی وہ نرمی جو آہستہ آہستہ پتھر میں بدلتی جاتی ہے۔ ہم سب نے کبھی نہ کبھی یہ سوچا ہوگا، میں نماز تو پڑھتی ہوں لیکن فجر کیوں چھوٹ جاتی ہے؟ سچ کہوں، فجر کی نماز اصل میں ایمان کا پہلا امتحان ہے۔ دن کی سب سے پہلی عبادت، سب سے مشکل وقت میں رب کو یاد کرنا، یہ تو بس رب سے محبت کرنے والا ہی کرتا ہے۔ وجہ نمبر 2، رات دیر سے سونا۔ ہم رات گئے تک ایکسرنیوں میں الجھے رہتے ہیں، ریلز، ڈرامے، چیٹ، یوٹیوب، اور پھر کہتے ہیں فجر قضا ہو گئی، نیند نے جگایا نہیں۔ حالانکہ اگر کل صبح کوئی فلائٹ ہوتی یا کسی نے کہا ہوتا نماز کے بعد 10 لاکھ ملیں گے، کیا ہم جاگتے؟ یقیناً فرق صرف قدر کا ہے۔ ہم دنیا کو نماز سے زیادہ قیمتی سمجھنے لگتے ہیں۔ وجہ نمبر 2، نیت کمزور ہے۔ حدیث کے مطابق شیطان انسان کے سر پر 3 گرہیں لگا لیتا ہے اور کہتا ہے سو جا، ابھی رات باقی ہے۔ جاگتے ہیں، اگر ہم اللہ کا نام نہ لیں، وضو نہ کریں، نماز نہ پڑھیں تو وہ گرہیں جمی رہتی ہیں اور ہم دن بھر بوجھل، تھکے بے کیف رہتے ہیں۔ وجہ نمبر 3، شیطان کی گرہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پیچھے 3 گرہیں لگاتا ہے۔ ہر گرہ پر وہ یوں کہتا ہے، تمہارے سامنے لمبی رات ہے، سوئے رہو۔ پس اگر وہ بیدار ہو جائے اور اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اگر وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر نماز پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ پھر وہ انسان صبح خوش دلی اور چستی کے ساتھ اٹھتا ہے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے، ذکر، وضو، نماز نہ کرے، تو وہ سستی اور بوجھل پن کے ساتھ بیدار ہوتا ہے۔ یہ برکت کا زوال ہے۔ فجر کی قضا صرف وقت کا نقصان نہیں، یہ برکت کا زوال ہے۔ دن بھر کی بے سکونی، دل کا الجھاؤ، گناہ کی طرف جھکاؤ اور بدترین احساس جرم، یہ سب فجر کی قضا کا نتیجہ ہو سکتی ہیں۔ اس کا اصل حل کیا ہے؟ سونے سے پہلے دعا کریں، یا اللہ تو مجھے جگا دینا، میری مدد فرما۔ نیت پکی کریں، الارم 1 نہیں 3 لگائیں۔ کسی کو کہیں آپ کو کال کرے، موبائل کو خود سے دور رکھیں۔ روحانی ماحول بنائیں، سونے سے پہلے وضو کریں، آیت الکرسی، سورہ ملک اور 3 قل پڑھیں۔ سونے سے پہلے قرآن سنیں یا دینی ویڈیوز دیکھیں، دنیاوی باقی باتیں نہیں۔ سونے کا وقت درست کریں، رات 12 کے بعد سونا دل کی سختی کو جنم دیتا ہے۔
کوشش کریں عشاء کے فوراً بعد سونے کی۔ اپنے دل کو جگائیں، فجر صرف نماز نہیں، یہ آپ اور اللہ سے ہر روز کی ملاقات کا ذریعہ ہے۔ بے شک ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کے ویڈیو کا عنوان اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ جزاک اللہ خیراً۔